لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حضرات ذی وقار، انسان کے جو کردار اور اس کے اوپر آنے والی جو ذمہ داریاں، اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر انسان کی زندگی کے حالات کا، معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ آسانی اس کے بہتر کردار کے نتیجے میں اور مشکلات اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں۔ ان میں سے ایک کردار وہ ہے جو ہم کسی بھائی کے طور پہ کسی جگہ پہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے میں دیکھا تھا کہ بیٹے کا کردار انسانی زندگی کے اندر بڑا اہم کردار ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں اس کردار کو پہلے نمبر پہ پیش کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کردار پیش کیا ہے وہ بھائی کا کردار ہے، اور بھائی کا کردار ایسا کردار ہے کہ اس دنیا کائنات کے اندر سب سے پہلے شیطان نے آپس میں باہمی فسادات کا جو آغاز کیا تھا وہ دو بھائیوں کے درمیان کیا تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا قصہ بتلایا، ان کو پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ کن کو؟ ساری کائنات کے لوگوں کو، لیکن خاص ان کو جو کسی کے ساتھ بھائی کے رشتے میں جڑے ہیں۔ آپ کسی کے بھائی ہیں تو آپ کس طرح کے بھائی ہیں؟ دو ہی رویے اور دو ہی کردار ہیں، حابیل اور قابیل کا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا۔ اسی لیے فرمایا ان کے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ آپ کس طرح کے بھائی بنتے ہیں؟ آپ کس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں؟ ایک کردار وہ ہے جو قابیل نے ادا کیا، حسد میں جل گیا، بغض میں جل گیا، نفرت کا شکار ہو گیا، حتیٰ کہ اس انتہا پہ پہنچ گیا، چالیں چلنے لگا، منصوبے بنانے لگا، ارادے عزائم ظاہر کرنے لگا۔ لَأَقْتُلَنَّكَ، تجھے ضرور ماروں گا، تجھے میں برداشت نہیں کر سکتا، مار ڈالوں گا میں تجھے، تو مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے، آگے کیسے نکل سکتا ہے، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ اور دوسرا کردار حابیل کا ہے، جس کردار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے اپنی تمام امت کے لیے، کن کا خیر ابنی آدم، اگر تم نے بھائیوں میں کردار اپنانا ہے تو ویسا اپنانا جیسے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے بہترین بیٹے یعنی حابیل نے اپنایا تھا۔ وہ کردار کیا ہے؟ بھائیوں کی طرف سے زیادتیاں بھی ہوں گی، ظلم بھی ہوگا، چالیں بھی چلی جائیں گی، حسد بھی کیا جائے گا، نفرتیں بھی پھیلائی جائیں گی، راہ میں روڑے بھی اٹکائے جائیں گے، اور طرح طرح کی سازشیں بھی کی جائیں گی۔ لیکن آپ اگر بہترین بھائی بننا چاہتے ہیں، دل کو بڑا کر لو، اپنے آپ کو وسیع اور فراخ حوصلے کا مالک بنا لو، برداشت اپنے اندر پیدا کر لو، درگزر اپنے اندر پیدا کر لو۔ ان بھائیوں کے ساتھ باوجود ان کی خطاؤں اور غلطیوں کے مضبوطی کے ساتھ ان کے ہر طرح کے اونچے نیچے معاملات میں ان کا سہارا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو آپ ایسے ہیں جتنی بھی آپ کے خلاف سازشیں ہو جائیں، جتنے بھی آپ کے خلاف مکر ہو جائیں، جتنی بھی آپ کے خلاف چالیں چلی جائیں، آپ کو اللہ رب العزت کبھی گرنے نہیں دیں گے، کبھی مرنے نہیں دیں گے، کبھی چالوں کا شکار ہو کر آپ کو شکست کھانے نہیں دیں گے۔ کس لیے قصہ یوسف کے اندر بتلایا؟ دیکھو بھائیوں نے کیا کیا، سب سے پہلے ان کے کردار کی طرف توجہ دلائی تو فرمایا ان کا دل اتنا تنگ تھا اور ان کی نیتیں اتنی بری تھیں، جذبات اتنے خطرناک اور غلط تھے کہ جب تذکرہ کرتے تھے کسی جگہ پہ بیٹھ کے تو یہی کہتے تھے لا یوسف و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی، انہیں اپنا بھائی ماننے اور زبان سے کہنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ اتنا دل ان کا سخت تھا کہ یوسف کا نام لے لیتے، اس کے بھائی بنیامین کو اس کا بھائی کہہ دیتے، حالانکہ وہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، باہم ان کا تعلق بھائیوں کا تھا۔ لیکن شیطان نے نفرت اتنی پھیلا دی ہے، دلوں میں دوری اتنی پیدا کر دی ہے کہ اپنی زبان سے ان کو بھائی کہنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی ذرا اپنے آپ پہ نظر ڈالیں، تھوڑی سی کسی جگہ پہ ناراضگی ہو جائے، معاملات کے اندر اونچ نیچ ہو جائے تو یہ ایک عام اعلان ہے، اخباروں میں چھپ جاتا ہے، آج سے فلاں کے ساتھ میرا تعلق ختم، اسے آگ کر دیا گیا، اس کے ساتھ میرا مرنا جینا ختم ہے کون؟ ایک باپ کے پیدا کیے ہوئے، ایک باپ کے گھر میں پیدا ہوئے بیٹے، نسبی بیٹے، حسبی بیٹے، خون کا رشتہ جو اللہ نے جوڑا ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا جائنات کی کوئی قوت اس رشتے کو توڑ سکتی اور ختم کر سکتی نہیں ہے۔ اگر یہی کردار ہمارا ہوگا
تو ہم بھی اسی طرح یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں میں شامل ہوں گے جن کا اللہ رب العزت نے ذکر فرماتے ہوئے کہا وہ جب بولتے تھے تو کہتے تھے یوسف اور اس کا بھائی ان کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اگلا کردار اور رویہ دکھایا، اتنے سخت ہو گئے، دل اتنے تنگ پڑ گئے اور اتنا زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسد میں بغض میں جلنے اور بننے لگے، آپس میں مشورے اور سازشیں کرنے لگے. اقتلوا یوسف، پکڑ لو یوسف کو. باپ کے ساتھ والد کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے سازش تیار کی، قتل کرنے کے منصوبے بنائے، حتیٰ کہ اسی سازش کے تحت انہوں نے جا کے کنویں میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد اگلے دن تھوڑے وقت کے بعد آئے تو انہیں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کے طور پہ بیچ دیا. اور پھر اس کے بعد بھی جب دور چلے گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، باپ کی نظر سے دور ہو گئے، کسی ایک موقع پر جا کر جب آ رہے تھے رستے میں قافلے کی صورت میں اور ایک کے بھائی بنیامین ساتھ تھے، اس وقت بھی ان کی زبان سے اگر حضرت یوسف کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اچھے انداز کے ساتھ نہیں، بلکہ اس وقت بھی تانے دے رہے تھے اگر اس نے چوری کی ہے فقط سرق اخ لہ من قبل، تو اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، یہ بھی چور ہیں، دونوں چور ہیں. اس طرح کی ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی، جذبات ختم ہو چکے، محبتیں ختم ہو چکی، پیار ختم ہو چکا، اخوت اور بھائی چارہ ختم ہو چکا. اللہ رب العزت نے ایک کردار کائنات کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے آئینہ سامنے رکھا ہے. آؤ اپنے آپ کو اخوت کے رشتے کے اندر پرکھ لو، جان لو اپنے بھائیوں کے ساتھ آپ کا زندگی کا تعلق کس طرح کا ہے، آپ ان کے ساتھ کس طرح کی اخوت رکھتے ہو. آپ بھی کہیں بھائیوں کے خلاف منصوبے تو نہیں بنا رہے، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں تو نہیں کر رہے، ان کے لیے چالیں اور مکر تو نہیں کر رہے، منصوبے تو نہیں بنا رہے. اگر بنا رہے ہو تو خبردار ہو جانا، یہ وہ بھائی ہیں جو 11 کی تعداد میں تھے، اونچے تھے، کڑگل تھے، مضبوط تھے، اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھتے تھے، دانا بھی سمجھتے تھے، بڑا سمجھدار مانتے تھے اپنے آپ کو، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے منصوبے بنائے تھے اور بڑی انہوں نے اپنی طرف سے بڑی مضبوط پلاننگ کی تھی کہ ہم یہ کام کر دیں گے، یوسف کا نام مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ہم ہوں گے، ہمارا گھر ہوگا، ہمارے والد ہوں گے، ان کی محبتیں ہوں گی، ان کے پیار ہوں گے. لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہی 10 کے 10 بھائی ہیں، مضبوط ہیں، کڑیل ہیں، جوان ہیں، آپس میں متحد ہیں، لیکن سوچ گندی ہے، ارادے برے ہیں، عزائم برے ہیں، رشتوں اور ناتوں کا احساس نہیں ہے، بھائی کی محبت کا احساس نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان 11 کے 11 کو ایسی نہج پہ، ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کیا. یہی یوسف علیہ السلام ہے جن کو کنویں میں گرا دیا گیا ہے، بیچ دیا گیا ہے، غلامی کی نظر کر دیا گیا ہے، علاقہ بدر کر دیا گیا ہے. لیکن اللہ نکالتے 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 چلاتے چلاتے ان کو تخت پہ بٹھا چکے اور وہ 11 کے 11 سامنے لائن لگا کے کھڑے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہم بھی مر گئے، ہمارے گھر والے بھی مر گئے، بھوک ہم پہ مسلط، فقر ہم پہ مسلط، ہم بھی پریشانی میں مبتلا اور ہمارے گھر والا بھی اذیت اور تکلیف کا دورہ دیکھ رہے ہیں. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، ہم التجا لے کے آئے ہیں اور کچھ نہیں تو ہم پہ صدقہ ہی کر دیں، احسان ہی کر دیں تاکہ ہم اپنی ضروریات کو تو پورا کر سکیں. سازشیں چلنے والوں کا انجام، مکر کرنے والوں کا انجام، راہ میں روڑے اٹکانے والوں کا انجام، حسد کا شکار ہو جانے والوں کا انجام اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اپنا کردار آپ نے خود چننا ہے، اپنا رویہ آپ نے خود چننا ہے اور خود اپنے لیے رستوں کا تعین کرنا ہے. اگر اس میں مکر آ جائے گا، فریب آ جائے گا، دھوکہ آ جائے گا، حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا تو پکی بات یہ ہے آپ کا انجام کامیابی نہیں ہے، آپ کا انجام رحمتیں نہیں ہیں، آپ کے نتائج اپنے عزائم کو پورا کر کے حاصل کر لینا نہیں ہے، بلکہ انجام کیا ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دکھا دیا. تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، منتیں اور ترلے کر رہے ہیں اسی بھائی کے سامنے جس کو گرانے کی فکر تھی، جس کو مٹانے کی فکر کی، جس کو پیچھے چھوڑنے کی فکر تھی. اللہ رب العزت نے عزت ان کو عطا فرمائی اور ان کو بے بس اور لاچار بنا کر اسی بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا.
اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت حابیل اور جو ہے نا قابیل کا قصہ بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ بھی ان کے سامنے ذکر کر دو۔ ان کے درمیان بھی شیطان نے حسد پیدا کر دیا، انہیں اپنی اخوت بھول گئی، ایک باپ کا بیٹا ہونا بھول گیا، اس کو یہ بھول گیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میرا رشتہ اللہ نے جوڑا ہے، اور اس کا بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے، میں اس کو گرانے کی فکر نہ کروں، میں اس کا سہارا بنوں، میں اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کروں۔ اللہ رب العزت نے اس کے کردار کو ذکر کرتے ہی کہا، جب اس کے اوپر حسد غالب آیا، اس نے قتل کر دیا اور بے انتہا نادم ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو اتنی بھی عقل اور شعور اس کے بعد نہ مل سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کرے تو کرے کیا۔ زندگی کیسی ہو گئی؟ سامنے کوے کو دیکھ رہا ہے، کوے کو۔ کیسا جانور ہے کوا؟ مرغوب پسندیدہ نہیں، کراہت انگیز، قابل نفرت، نحوست کا شکار اور علامت سمجھا جانے والا۔ لیکن یہ انسان ہے، جب اپنے آپ کو رشتوں کی پامالی کی طرف لے کے جا رہا تو زبان سے اللہ نے ایسے جملے نکلوائے، لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا، یہ کہہ رہا تھا، ہائے کاش اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اتنا ہی بے بس اور لاچار، میرے اندر اتنی ہی عقل نہیں جتنی اس کوے کے اندر ہے، میں کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ جب ہم اس رشتوں کو بگاڑنے کی طرف چلیں گے، فیصلے ایسے ہی ہوں گے، بندے ماتھے پکڑ کے بیٹھیں گے، پلاننگ تو بڑی کی تھی، سوچا تو بڑا اچھا تھا، یہ یاری تو بڑی کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ماتی ماری گئی ہے، سامنے کی باتیں نظر نہیں آئی، ایسا کر لیتا ویسا کر لیتا۔ یہ وہی رویے ہیں، یہ وہی الفاظ، وہی جملے ہیں جو قابیل اپنا ماتھا پکڑ کے بول رہا تھا، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ اگر اپنے آپ کو اس طرح کے انجام سے بچانا چاہتے ہیں تو آئیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کردار سیکھیں، بھائی کس طرح کے ہوتے ہیں، بھائی ہونے کا مطلب کیا ہے، بھائی کا رشتہ کس طرح نبھایا جاتا ہے۔ ان کے ساری چیزیں نظر میں تھی، مجھے مارنے والے، باپ سے جھوٹ بول کر مجھے لے جانے والے، کنویں میں مجھ کو گرانے والے، مجھ کو آگے بیچ دینے والے، یہ سارے کے سارے 11 کے 11 میرے بھائی تھے جو آج میرے سامنے اناج لینے کے لیے میرے پاس کھڑے۔ تو کیا کہا اس وقت؟ دل میں پرانی باتوں کی رنجش لائی، پرانی چیزوں کو لایا، بلکہ نہ صرف یہ کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تم نے جو کچھ بھی کیا میں تمہیں بول کے بتلاؤں گا بھی نہیں، جتلاؤں گا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرواؤں گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، جتنے بھی تمہارے عزیز اقارب ہیں، اہل خانہ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، سب کو لے کے آؤ، ان کو میں اپنے پاس رکھوں گا، ان کا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا اور ان کی ساری ضروریات کو میں خود پورا کروں گا۔ بھائی اس لیے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی کمزور ہے تو ماڑا کا ماڑا رہ گیا، اور جو آگے بڑھتا چلا گیا تو بڑھتے بڑھتے عروج کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، کمزور کو دیکھا نہیں، غریب کو دیکھا نہیں، ماڑے کو دیکھا نہیں، اس کی پریشانی ختم کرنے کی فکر نہیں کی۔ اس طرح کا رشتہ اگر نبھائیں گے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بھائی اچھے بھائی بن کے رہ سکتے نہیں، اچھے بھائیوں کے طور پہ ان کا نام لکھا جا سکتا نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادات کرو گے، نیکیاں کرو گے، نمازیں پڑھو گے، اللہ کے سامنے سجدے میں گڑ گڑاؤ گے، لیکن یقین کرو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گڑ گڑانا، رونا، سجدے میں پڑھنا، عبادات میں جھکنا اللہ رب العزت کے ہاں بالش برابر بھی اوپر نہیں جاتا، اللہ قبول ہی نہیں کرتے، عبادات دیکھتے ہی نہیں۔ ان میں اللہ کے پیغمبر نے ایک جملہ یہ بھی بولا، اخوانی متصارمانی، دو بھائی جب آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، منوتو کی تفریق کرتے ہیں، ان بھائیوں کی عبادات بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا معاشرتی کردار صحیح ادا نہیں کر سکتے، میرے در پہ لینے کے آتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی عبادات کی جو عبادات معاشرتی کردار نہ سکھا سکیں، جو عبادات دلوں کو اس طرح کی پاکیزگی نہ دے سکیں، جو عبادات آپس کے باہمی رشتوں کا احساس دل میں پیدا نہ کر سکیں، ان عبادات کی اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ اس لیے حضرات یہ اپنا کردار سمجھیے، ہم دنیا میں آتے ہیں
بیٹے بنتے ہیں، اس کے بعد دوسرا رشتہ جو جڑتا ہے کسی کے بھائی بنتے ہیں۔ اگر ہم بھائی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، غلطیوں سے درگزر کرنے کی فکر کریں، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت یہ وعدہ دیں گے، یوسف علیہ السلام کی ساری سیرت میں موجود ہے، جہاں تم گرنے لگو گے سہارا اللہ بنیں گے، جہاں تم پھسلنے لگو گے ہاتھ تمہارا اللہ پکڑیں گے، جہاں مشکل کا شکار ہوگے رستے اللہ نکالیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اس کردار پہ کھڑا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔